بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری مین چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رات میری زندگی کی تلخ ترین رات تھی جب میرا بھائی کافی غصے میں گھر آیا اور اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہیں لے کر جانے لگا، پر میرے ابا کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی میں اس بوڑھے شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کہنے کو تو میرا بھائی اس سے کہنے لگا، لیکن اس نے میرا جاؤ لے جاؤ اس لڑکی کو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں، تم نے اس کا جو کرنا ہے تم کر لو۔ اپنے بھائی کی یہ باتیں سن کر میں اس کے پاؤں پکڑنے لگی کہ پلیز ایسا مت کرو، مجھے اس حال میں مت چھوڑو، یہ تو میرے باپ کی عمر کا ہے۔ پر بھائی کی زبان سے میرے لیے ہمدردی کے کوئی الفاظ ہی نہ نکلے، وہ تو چلا گیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس بوڑھے شخص نے میرا ہاتھ تھاما جو کہ لگ بھگ میرے باپ کی عمر کا تھا اور مجھے لے کر اپنے گھر جانے لگا۔ میں تڑپتی اور جلتی رہی لیکن اس سے فرار نہ ہو پائی۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر پہنچی تو ایک خاتون نے مجھے دلاسا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹی صبر رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنے ابا کو یاد کر رہی تھی کہ کاش میرے ابا کچھ کہہ پاتے، کاش آج ان کی آواز ان کے پاس ہوتی تو وہ میرے لیے بولتے۔ لیکن چند سال پہلے ہی تو میرے ابا کی ایک حادثے میں آواز چلی گئی تھی، وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکتے تھے، وہ بس اشاروں سے ہی بولتے تھے۔ اسی وجہ سے میرا وہ ظالم بھائی میرے ابا کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ میرے ابا اب کہیں پر کام کرنے سے قاصر تھے۔ پہلے تو وہ ایک لکڑ ہارے تھے، پھر اس کے بعد سے ہی میرے بھائی نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ مجبوراً میرے بھائی نے غلط قدم اٹھایا۔ اب وہ روز ہی رات کو جوا کھیلتا تھا، لیکن ایک روز وہ جیسے ہی جوا ہارا تو اس نے میرا سودا کر دیا، مجھے کسی بوڑھے شخص کے پاس بھیج دیا، اور اب میں اس بوڑھے شخص کی دہلیز پر تڑپ رہی تھی جہاں سے میری رہائی ناممکن تھی۔ میں دن رات اپنے بھائی کو یاد کرتی رہتی کہ شاید اسے ترس آ جائے اور ہوش آ جائے کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے، پھر وہ آ کر مجھے لے جائے گا۔ لیکن میں غلط تھی، وہ تو شاید بھول ہی چکا تھا۔ میں اس عورت سے معافی مانگنے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، پر یہاں سے مجھے نکال دو۔ وہ عورت بولی کہ صبر رکھو، تمہارے ساتھ بہتر ہوگا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر تم محفوظ ہو اور تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی کہ جو میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ میری شادی میرے باپ کی عمر کے انسان سے ہو جائے؟ وہ عورت خاموش ہو گئی تھی۔ اسی طرح اگلے روز ہی وہ ایک لال چنری لے کر آئی اور میرے سر پر رکھ دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی زبردستی میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دائیں طرف دیکھا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص بندوق تھامے کھڑا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اگر میں نے قبول نہ کیا تو پھر میری جان چلی جائے گی۔ مجبوراً میں نے وہاں دستک کر دی ہے اور اس کے بعد میں بے جان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بوڑھا شخص جو میرا شوہر بن گیا تھا وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں اس کے سامنے کوئی شکار ہوں اور اب وہ میرا شکار کرے گا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جیسے ہی سب مہمان چلے گئے تھے تو کہنے لگا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر اب تمہارا ہے، تم اپنی مرضی سے جی سکتی ہو۔ یہ بات سن کر وہ عورت پریشانی کے عالم میں کہنے لگی کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا یہ لڑکی باقی لڑکیوں سے انوکھی ہے؟ یہ اس کے ساتھ وہ سب نہیں ہوگا۔ شوہر اس کو کہنے لگا کہ تم خاموش رہو، یہ گستاخی مت کرو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح میرے سامنے زبان لڑاؤ۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر وہ عورت اس کی کیا لگتی ہے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی تھی جب میرا شوہر کہنے لگا کہ دیکھو میں مانتا ہوں کہ تم یہاں غلط طریقے سے لائی گئی ہو، لیکن اب تم میری بیوی ہو، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا جب میرا دل تھر تھر کانپنے لگا تھا کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ مجھے کہیں لے کر جا رہا تھا۔ وہ کمرہ بہت ہی دور کر کے بنا تھا جہاں پر اس نے مجھے بٹھایا
اور کہنے لگا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس گھر کے ماحول کی وجہ سے تم پر کوئی اثر پڑے، اس لیے میں تمہیں سب سے الگ رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ میری تو سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ ایسا مت کرو، مجھے آزاد کر دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز ایسا مت کرو۔ اچانک ہی میری نظر سامنے پڑی تو وہاں تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا۔ میں نے جگ سے پانی انڈیلا اور گہری سانس لے کر پی لیا۔ اگلی صبح اچانک ہی دروازہ کھلا تو میں نے سامنے دیکھا جب وہ عورت کھڑی تھی۔ عورت مجھے ناگواری کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ تو وہی عورت ہے جو مجھے پہلے دلاسے دیتی تھی اور اب یہی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ نہ جانے اس نے میرے بارے میں کیا سن لیا ہے۔ میں اس سے بولنے لگی کہ دیکھو میری مدد کرو، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی۔ یقیناً تم اس انسان کی کچھ لگتی ہو۔ جب وہ عورت رونے لگی کہ ہاں میں اس کی پہلی بیوی ہوں، تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہاری سوتن ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں تمہیں یہ کبھی نہیں سمجھوں گی، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، تم خود مجھے دور بھیج دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسی غلطی کر کے تو میں خود ہی سزا بھگتوں گی، میرا شوہر تو مجھے جان سے مار دے گا اگر میں نے تمہیں کہیں باہر نکالا۔ میں حیران ہو گئی۔ وہ مجھے کھانا دے کر باہر جانے لگی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں یہاں کیوں قید ہوں، کہنے لگی اس کا جواب بھی تمہیں بہت جلد مل جائے گا۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ سے ہی اسٹور روم میں قید ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میرا بوڑھا شوہر مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ بس یہ عورت آتی تھی جو مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، لیکن یہ مجھے اچھی لگی۔ یہ میری طرف کافی اداس نظروں سے دیکھتی تو میں بھی دل میں شرمندہ ہوتی تھی کہ میں نے اس عورت کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ایک روز وہ عورت کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم آزاد ہونے والی ہو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر رہوں گی۔ میں تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ جب کہنے لگی کہ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام صرف اور صرف اپنے لیے کر رہی ہوں، لیکن خبردار جو تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا، تم یہاں سے باہر تو نکل جاؤ گی، لیکن تم وہی کام کرو گی جو میں تمہیں کرنے کا بولوں گی۔ میں نے جلدی سے ہی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا کہنا مانوں گی۔ تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر کل رات کا انتظار کرو۔ اب میں بے چینی سے اس رات کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ عورت آئے گی۔ وہ جیسے ہی اس رات آئی، اس نے ایک سفید رنگ کی چادر لی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ دیکھو تم اب اس چادر میں ہی باہر نکلو گی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ کیا مجھے کسی سے خطرہ ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، اس چادر میں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں کافی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن جلدی سے بچا کر اپنی گرد وہ چادر لپیٹ لی اور باہر نکل آئی۔ پر اچانک ہی مجھے بہت نیند آنے لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ہی دم اندھیرا چھا گیا تھا۔ میرا وجود بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اب اس لڑکی کا کیا کریں، کیا اسے بھی اسی گودام میں پھینک دیں۔ یہ سن کر تو میرا وجود لرز گیا تھا۔ یہ آواز تو اسی عورت کی تھی۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھولی تو میرے سامنے وہ عورت عجیب سے حلیے میں موجود تھی، کیونکہ اس نے ایک کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کے سامنے ایک مرد بیٹھا تھا جو کہ اسے حکم دے رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر بولا کہ نہیں، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر قیامت آ جائے گی، باس ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں اس مرد کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہے کون، لیکن اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور اگر میں نے جلدی سے یہاں نکلنے کی کوشش نہ کی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن میرے دماغ میں کوئی پلان نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں بے ہوشی کا ڈرامہ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی کسی نے میرے وجود کو اٹھایا اور کہیں لے کر جانے لگا۔ میں اندر سے بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی، پسینے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں ایک سنسان سے کمرے میں موجود تھی، جدھر مختلف بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔
میں نے جیسے ہی سامنے نظر دوڑائی تو وہاں میری ہی طرح کی ایک لڑکی بے ہوش تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے مجھے ہوش آ گیا ہے۔ یہاں وہاں نظر دوڑائی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کی طرف آ گئی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی اور زار و قطار رونے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ اس نے فوراً اپنی کہانی سنائی کہ میری نئی شادی ہوئی ہے، پر اگلے دن ہی میرے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ یہ میرے شوہر کے دشمن ہے۔ تو میں بھی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بالکل وہی ہوا تھا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ وہ عورت اور وہ مرد دونوں ہی ملے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے جھوٹا نکاح کیا تھا۔ اسی طرح باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اور پھر انہیں ایک شیخ کو بیچ دیتے تھے، اور اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ وہ لڑکی تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور تھی اور زار و قطار رو رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں بھی اس کی طرح رونے لگی تو ہم دونوں یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میں اسے حوصلہ دینے لگی کہ دیکھو ہم دونوں کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، لیکن یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ذہن میں نہ آیا۔ اگلے دن صبح سویرے کسی نے دروازہ کھولا۔ ہم دونوں نے جیسے ہی دیکھا تو یہ وہی عورت تھی جو ہمارے پاس آئی اور ہمیں کہنے لگی کہ تم دونوں کافی بیوقوف ہو۔ یہاں یقیناً تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی داستان سنا دی ہوگی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہوگا، لیکن اب تم دونوں کے راستے جدا ہونے لگے ہیں، کیونکہ تم دونوں کی منزل الگ الگ ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اس عورت نے اس لڑکی کو بازو سے کھینچ کر اسے باہر نکال دیا تھا، جبکہ دروازہ پھر بند کر دیا تھا۔ اب میں اکیلی اس کمرے میں رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور مجھے کہیں لے کر جانے سے پہلے میرے اوپر ایک کالے رنگ کا کپڑا چڑھا دیا گیا تھا، جس سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پر میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے کچھ دیر بعد ہی کسی گاڑی کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں گاڑی میں موجود ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گاڑی رک گئی تھی اور کسی نے مجھے باہر نکالا تھا۔ میرے اوپر وہ سیاہ کپڑا ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو آس پاس جنگل تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ سامنے میرے جیسے ہی نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہاں سامنے وہی بڈھا کھڑا تھا جو میرا نقلی شوہر بنا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ میرے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ عورت کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے، لیکن کپڑا ہٹنے کی وجہ سے اب میں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی دوڑ لگا دی تھی اور اسی جنگل کے اندر چلی گئی تھی۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت سے کام لیا۔ اچانک ہی مجھے دور سے آبادی دکھائی دی اور ایک مین روڈ نظر آیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ روڈ میں پہچان گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں ابھی بھی اپنے شہر میں ہوں، جس کی وجہ سے میرا دل کچھ پرسکون ہوا تھا۔ میں بہت دور نکل آئی تھی۔ یہاں وہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، لیکن کون میرا ہمدرد ہوتا میں نہیں جان پائی۔ اس لیے میں نے کسی کو بھی آواز لگانا مناسب نہ سمجھا، بس بھاگ رہی تھی۔ اچانک ہی میرا حلق خشک ہو گیا۔ مجھے ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی تھی۔ میں اس دکان کے اندر چلی گئی۔ وہ ایک نوجوان کی دکان تھی، جس نے مجھے دیکھا تو فوراً ہی میری حالت سمجھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ آزاد کیے اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتا پاتی، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی دکان میں موجود تھی۔ اس نے مجھے پانی دیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ حیران ہو گیا تھا، لیکن اب میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، پر مجھے اپنے باپ کا خیال تھا، اس لیے میں نے پھر سے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا ہوگا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا نام عمران ہے، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، تم بے شک اپنے گھر چلی جانا، لیکن پہلے تمہیں میرے گھر آنا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کرنا اور اس کے بعد اپنی گھر چلی جانا۔ اس کی بات مان کر میں اس کے گھر چلی گئی، جہاں ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ اس کی ماں تھی۔ اس نے میری کافی خاطر مدارت کی اور میرا بہت خیال رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری جان میں جان آئی ہو۔ مجھے تسلی ملی تھی۔ عمران کی بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹی مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ عورت پھر سے تمہیں پکڑ نہ لے،
اس لیے میں تو چاہتی ہوں کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو، تو بس مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو، میں تمہارے بھائی کو ساری خبر دوں گی کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے بوڑھی اماں کو کہا کہ آپ کس بھائی کی بات کر رہی ہیں؟ جس نے میرا سودا کیا تھا، وہی تو اس فساد کی جڑ ہے۔ اب میں دوبارہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن میں اپنے بوڑھے باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اماں کو مجھ پر رحم آ رہا تھا، تبھی وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے باپ سے ہی بات کروں گی، بلکہ اسے بھی یہیں پر لے آؤں گی۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ اسی طرح اگلے روز وہ باہر نکل آئی، وہ میرے ابا کی کھوج کرنے لگی۔ میں ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور ابا کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ میں ابا کے گلے لگ کر اپنے دل کا حال انہیں بیان کروں گی، میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ لیکن شام ہو گئی تھی، اماں ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ عمران کہنے لگا کہ تم تسلی رکھو، میری ماں بہت ہوشیار ہے، وہ ضرور تمہارے ابا کی کھوج لگا لیں گی۔ شام جیسے ہوئی تو بیل بجی، میں فوراً اٹھ گئی تھی، لیکن عمران کی اماں کے ساتھ تو میرے ابا تھے ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ آنٹی پلیز آپ بتائیں میرے ابا کہاں ہیں، کیا آپ ان سے نہیں ملیں؟ تو کہنے لگی بیٹی اپنا دل مضبوط کرنا، یہ خبر تمہیں بہت صدمہ پہنچائے گی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ تمہارے ابا ایک ہفتہ پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت نڈھال ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دنیا میں اب میرا کوئی بھی نہ ہو۔ عمران مجھ سے بار بار کہنے لگا تھا کہ کیا وہ تمہارا سگا بھائی تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اور پھر اب تو تمہارے ابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی بات سن کر میں اپنے بھائی کے خلاف ہوتی گئی۔ میرے دل میں نفرت کی آگ پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بھائی سے اس بات کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گی۔ مجھے اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اچانک ہی ایک روز عمران آیا، وہ کافی پریشان تھا۔ میں اب اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ اماں میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ میں نے عمران سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میرے دوست کی بیوی کو کسی نے شادی کے اگلے دن ہی اٹھا لیا ہے، وہ اغوا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا۔ جب اچانک ہی میں نے عمران سے پوچھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے، تو عمران کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس اس کی تصویر ہے۔ عمران نے جیسے ہی مجھے اس کی تصویر نکال کے دکھائی تو میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی۔ میرا شک صحیح نکلا تھا۔ میں نے عمران کو ساری بات بتا دی تھی کہ میں اس لڑکی سے ملی تھی۔ عمران کہنے لگا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے اس کو بتایا کہ وہ لڑکی مجھ سے پہلے ہی کہیں چلی گئی تھی۔ عمران کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں نے اپنے ایک پولیس والے دوست سے بات کی ہے، وہ اس گینگ کو پکڑوانے میں میری مدد کرے گا۔ اسی طرح تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا حساب بھی ہو جائے گا۔ پر میں رونے لگی کہ میرے باپ کی موت کا ذمہ دار تو میرا اپنا بھائی ہے، اس کا حساب کون لے گا؟ پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عمران بس مجھے تسلی دیتا تھا، پر اس کی اماں مجھے اپنی بہو بنانے کے در پر تھی۔ وہ روز عمران سے بات کرتی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، کیونکہ میرا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اب اپنے بھائی سے بدلہ لوں، اس لیے میں عمران کی مدد نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اگر میں اس گھر سے نکل جاتی اور کہیں باہر جاتی تو یقیناً دوبارہ سے پکڑی جاتی۔ اسی ڈر سے میں اب اس گھر میں رہتی تھی۔ میں عمران کی کافی شکر گزار تھی۔ کہنے کو تو وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں اس کی بہت احسان مند تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور عمران اس لڑکی کی کھوج میں دن بدن مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز اچانک ہی اس نے کہا کہ اس کے دوست نے دوسری شادی کر لی، تو میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیسا شوہر ہے جس کی پہلی بیوی اغوا ہو گئی تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں عمران کو کہنے لگی کہ ایسے دوست نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ انسان کی ذات پر اس کے دوست کا کافی اثر پڑتا ہے۔ عمران خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اس کے بچپن کا دوست ہوں، ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ وہ ایسا انسان بن گیا تھا، لیکن اس کے گھر کے حالات ایسے تھے۔ میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کہنے لگا کہ وہ اکیلا رہتا ہے،
اس لیے شاید اس نے دوسری شادی کر لی ہو، لیکن وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی پانا چاہتا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی کہ اگر وہ مل بھی گئی تو اسے ابھی اور صدمہ سہنا ہوگا۔ مجھے اس پر کافی ترس آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد عمران ایک روز بہت ہی خوش تھا۔ اس نے آ کر مجھے یہ خبر دی کہ وہ لڑکی مل گئی ہے، تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں عمران کو کہنے لگی کہ کیا تم مجھے اس لڑکی سے ملوا سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جانا، میں تمہیں اس کے گھر لے جاؤں گا۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ کیا وہ لڑکی اپنے سوتن کے ساتھ خوش ہے؟ عمران کہنے لگا کہ وہ بھی کیا کرے، اس کے گھر والے اب اسے اپنانے سے انکار کر رہے ہیں اور اس پر یقین نہیں کر رہے۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اگلے روز ہی میں عمران کے ساتھ تیار ہو گئی تھی۔ عمران مجھے اپنے دوست کے ہاں لے کر گیا، لیکن سامنے کا وہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں جس لڑکی سے مل رہی تھی اور جس کے لیے میں اتنی ہمدرد تھی، وہ تو میری بھابھی تھی۔ میں اپنے بھائی کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میرے بھائی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو شرمندگی سے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں فوراً ہی دروازے سے باہر نکل آئی۔ عمران بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ تب ہی مجھے تسلی دینے لگا کہ دیکھو، تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے عمران کو کہا کہ تم سمجھ سکتے ہو میرے دل میں کیا بیت رہی ہے۔ میرے دل کا حال کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تبھی کہنے لگی کہ میں ایسے انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی جس نے میری زندگی کی پرواہ نہیں کی اور تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ میرا بھائی میرے پاس آیا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا کہ یہ میری محبت ہے، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ پر میرا دل بہت سخت ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے معاف کر دیتی تو بھی اس کی فطرت نہ بدلتی۔ میں جانتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس لڑکی کو بھی کہا کہ تم میرے بھائی سے طلاق لے لو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس طرح ہم دونوں اس گھر سے نکل گئے تھے۔ عمران نے میرے ساتھ ساتھ میرے بھابھی کو بھی پناہ دی تھی۔ میں اس کی بہت شکر گزار تھی۔ اس کا نام نوشابہ تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم کوئی جاب تلاش کر لو۔ وہ میری ہمت بندھاتی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں باہر نکل پاتی۔ چنانچہ ایک روز عمران نے مجھے پرپوز کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی پھولوں سے بھر دوں گا۔ میں پھیکا سا مسکرائی تھی، لیکن اماں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئی تھی۔ اماں تو یہ بھی کہتی تھی کہ جب سے تم آئی ہو میرے تو گھر میں رونق لگ گئی ہے، تمہارے آنے سے میرے گھر میں بھاگ جا گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی تھی۔ اس طرح میرے عمران کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ نوشابہ بہت ہی خوش تھی، میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے بھائی کو اب بھی سبق نہیں ملا تھا۔ وہ نوشابہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ میں ہر قیمت میں نوشابہ کو اپنے پاس ضرور بلا لوں گا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ ضرور کچھ ایسا قدم اٹھائے گا، اس لیے میں نوشابہ کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ پر ایک روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو نوشابہ نے ہمت کی، کیونکہ اس وقت اماں اور عمران بھی گھر پر نہیں تھے، اس لیے میری دوا لینے باہر چلی گئی۔ پر آدھی رات ہو گئی تھی، وہ واپس نہ آئی۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ میں بہت بے حال ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے نوشابہ کو بھیج کر میں نے غلطی کر دی ہو، لیکن پچھتاوے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عمران اور اماں جیسی ہی آئے تو نوشابہ کا پوچھنے لگے۔ جب میں نے حال مچا دیا اور رونے لگی، عمران مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے بھائی سے ضرور بات کروں گا، وہ میرا دوست بھی ہے، شاید وہ میری بات مان لے۔ پر عمران میرے بھائی سے ملنے گیا تو منہ لٹکا کر واپس آیا تھا، کیونکہ میرا بھائی تو اب اس گھر میں رہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے وہ گھر کرائے پر دے دیا تھا اور وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ نہ جانے وہ نوشابہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ اسے ہم نے بہت زیادہ تلاش کیا، پر اس کی بھنک بھی نہ پڑی کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ روز بعد عمران کو پتہ چلا کہ میرا بھائی بھی اس گینگ کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ افسوسناک خبر سن کر میرے شرم سے چور چور ہو گئی تھی،
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی اس راہ پر چل پڑے گا جدھر صرف رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ میں بھی اب یہی دعا کرتی تھی کہ میرے بھائی کو پولیس پکڑ لے تاکہ وہ اس غلط کام سے رک جائے۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ سب ہو، لیکن اب مجبور ہو گئی تھی۔ عمران بھی اس مشن پر اب پورا زور دیتا تھا۔ وہ اپنے پولیس والے دوست کا بہت ساتھ دیتا تھا کیونکہ اس کے دوست کا یہی مشن تھا۔ میں روز دعا کرتی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی نے بھی کافی لڑکیوں کو اسی طرح اغوا کیا ہے، اور جس سے اس نے دوسری شادی کی تھی اسے بھی وہ انہی گینگ والوں کو بیچ آیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پیسے کی پٹی بند گئی تھی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اب وہ اس شیطانی کام کو کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی مجھے ایک روز یہ خبر ملی کہ وہ پورا گینگ پکڑا جا چکا ہے تو میرے دل کو سکون پہنچا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا سگا بھائی ہے، لیکن ایک ظالم انسان چاہے کسی کا بھائی ہو یا باپ ہو، وہ ظالم ہی رہتا ہے، اور وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا حق بنتا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل کو سکون پہنچا، اور ان لڑکیوں کا سوچ کر میرا دل پرسکون ہو گیا تھا جو اس قید سے آزاد ہو گئی تھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔